بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو اہم بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یا تو دین کے داعی نہ بنے، نہ کہیں کہ ہم دین کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ اگر دین کا داعی بننا ہے تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ جو دین کی تبلیغ کر رہا ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یقینی بنائے کہ وہ وہی دین دوسروں تک پہنچا رہا ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا تھا۔ یا تو اس ذمہ داری کو ہمیں اٹھانا ہی نہیں چاہیے، اگر اٹھائی ہے تو اس کی یہ ذمہ داری پوری کرنی چاہیے کہ وہ میسج جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اللہ رب العزت نے پہنچایا تھا وہ اپنی اوریجنل اور اصلی فارم میں دوسروں تک پہنچائے۔ یا تو یہ کام نہ کریں، اگر کرنا ہے تو پھر اس طریقہ سے کریں کہ جس طریقہ سے اس کی کرنے کا حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی جناب سے جو وحی آپ نے وصول کی اس کے اندر کوئی اپنا لفظ آپ نے اضافہ نہیں کیا، اس کے اندر نہ کوئی آپ نے کمی کی نہ کوئی اس کے اندر آپ نے اضافہ کیا، بلکہ اسی طریقہ سے من عن آگے اس کو پہنچا دیا۔ تو جو ایک داعی ہے، جو ایک مبلغ ہے دین کا، اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کیا کرے کہ وہ جو اوریجنل میسج ہے اسی کو لوگوں تک پہنچائے۔ ایک رائے یا نظریہ دین نہیں ہو سکتا، ایک قیاس نظریہ یا کہانی یا اچھی باتیں جو ہیں وہ دین نہیں ہو سکتی۔ دین وہ ہے جو کہ اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا تھا، اور جو دین جو تھا وہ حضور علیہ السلام پر اس پر ایمان لانا اور عمل کرنا بھی اتنا ہی ضروری تھا جتنا کہ آپ کے امتیوں پر ہے۔ ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، جس چیز پر آپ نے عمل کیا ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے، جس بات پر آپ کا ایمان تھا اس پر ایمان لانا ہم پر ضروری ہے، جس پر آپ نے ایمان نہیں لایا وہ ہمارے لیے بھی ایمان لانے کے قابل نہیں ہے اور ضروری نہیں ہے، جس پر آپ نے عمل نہیں کیا اور نہیں فرمایا تو ہم پر بھی اس پر لازماً عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ جو ایک داعی ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ دوسرا جو میسج کو سن رہا ہے اس کی بھی کچھ ذمہ داری ہے، اور وہ کیا ذمہ داری ہے؟ اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یقینی بنائے کہ وہ اللہ ہی کا میسج، اللہ ہی کا پیغام وہ اس تک پہنچ رہا ہے، کچھ اور نہیں اس تک پہنچ رہا، کوئی نظریات اس تک نہیں پہنچ رہے، کوئی مسلکی چیزیں اس تک نہیں پہنچ رہی، کوئی انٹرپریٹیشن یا کوئی ایسی چیزیں یا فلسفیانہ موشگافیاں یا جمالیاتی آپ کہہ لیں شعر و شاعری کے ذریعے، یعنی اس تک کوئی جو پیغام پہنچایا جا رہا ہے ایسا تو نہیں کہ اس کو کوئی دین سمجھ رہا ہے۔ دین وہ نہیں ہے، دین وہ ہے جو اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ تو یہ جو دین کے نام پہ اکٹھا ہونے والا گروپ ہے، جو احباب ہیں، وہ بڑی قدر کے لائق ہیں، لیکن ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ انشور کریں، وہ یقینی بنائیں کہ وہ جو کچھ حاصل کر رہے ہیں وہ اصل دین ہی حاصل کر رہے ہیں۔ دین کے نام پر کوئی نظریہ یا کوئی عام انسانی تخلیق کردہ جو عقیدہ ہے وہ تو ان تک نہیں پہنچ رہا۔ تو یہ دو ذمہ داری ہیں میرے بھائی، دین کے مبلغ پر بھی اور دین کی جو طالب علم ہے، جو علم حاصل کرنے والا ہے، اس کی بھی یہ ذمہ داری ہے۔ دونوں طرف سے وہ پہنچانے والا اوریجنل فارم میں دین کو پہنچائے۔ جو اللہ نے نازل نہیں کیا اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ کہے کہ اللہ نے یہ نازل نہیں کیا ہے، اللہ نے یہاں کوئی حکم نہیں دیا ہے، یہ میری ذاتی سوچ کا نتیجہ ہے۔ اور جو دین کا علم حاصل کرنے والا ہے اس کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ فرق کر سکے کہ اصلی میسج کیا ہے اور نظریہ کیا ہے، وہ کیا حاصل کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین پر کانے رہنے کا جذبہ عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں حقیقی جو صحیح معنوں میں جو دین ہے قرآن و سنت اس کو اخذ کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔